بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ مسائل بہت ہیں، سمجھ نہیں آتا بعض اوقات کے کرنٹ افیئرس میں، اور ہمارے یہاں ایک چیز بھی بڑی عجیب سی ہو گئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کرنٹ افیئر صرف پالیٹکس ہے۔ کرنٹ افیئر ہر اس چیز کو کہا جا سکتا ہے جو کہ آپ کے معاشرے میں رونما ہو رہے ہیں، لیکن شاید ہماری سوچ ایسی زاویے پہ منتقل ہو گئی ہے کہ ہم اسی چیز کو چٹخارے لے کے محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ سیاست میں ہو رہا ہو، اور حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ مجھے پتہ نہیں بات کہتے ہوئے اچھا لگنا چاہیے برا لگنا چاہیے، لیکن میں نے بڑی آنیسٹلی، آپ میرے پیچھے پروگرامز کو اٹھا کے دیکھیں، میں نے سولر سسٹم کے حوالے سے بات کی تھی، اور یہاں پہ دو لوگ ایسے آئے جو کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، اور ایک جو ہے نواز شریف نون لیگ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، برملا کہا کہ جو سولر سسٹم پہ ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے یہ بالکل ہی غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ بالکل ایک افواہ پھیلی تھی۔ اور میں نے اس وقت پروگرام میں کہا تھا کہ جناب چونکہ لوگوں کا پریشر آپ پہ بہت زیادہ آیا ہے تو اس کے بعد اس کو افواہ قرار دے دیا گیا، ایسا کچھ ہے نہیں۔ اور ابھی میں آپ کو مصدقہ اطلاعات کے بارے میں یہ بتا دوں کہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ باقاعدہ اس کی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے سولر سسٹم لگانے والوں پہ ٹیکس لاگو کیا جائے گا، یعنی کہ آپ مہنگائی میں پسے عوام کے اوپر مزید ٹیکسز کا بوجھ لگا دیجئے۔ وہ لوگ جو کہ خود سے کسی بھی طرح، میں نے بہت سے میڈیوٹک فیملیز کو دیکھا ہے جو کہ بجلی کا بل افورڈ نہیں کر پاتے، وہ کچھ نہ کچھ کر آ کے جناب سسٹمز لگاتے ہیں اور اپنے گھر کا چلا رہے وہ سلسلہ کہ بجلی کے بل سے چھٹکارا مل جائے۔ آپ ان لوگوں پہ بھی اب ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں، وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، ماضی میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے یہی وہ حکومتیں تھیں جو حکومت آج موجود ہیں۔ بہت سے سولر سسٹم لیے گئے اور سولر سسٹم کے بعد جناب آپ نے بجلی گھر بھی لگا دی، اور بجلی گھر لگانے کے بعد آپ سے اس کے کرائے کے مد میں ہی ایک اچھی خاصی رقم آپ سالانہ طور پہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نکلا کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، کیونکہ پلاننگ نہیں ہوتی، آپ ملک کے خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں، قابل لوگ آپ کے پاس موجود نہیں ہیں کہ چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ دوسری جانب چلتے جناب جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ تیل کی جو اسمگلنگ ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تیل کی اسمگلنگ میں پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایران سے تیل کی اسمگلنگ کا کام ہو رہا ہے، اور اسمگلنگ کی جب بھی بات آتی ہے تو یہ ایسے ہی نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر تمام ایجنسیوں کے شکوک و شبہات ہیں، اور اس وقت خفیہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ بھی ایجنسی کی طرف سے خفیہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ بہت سے سیاستدان اس میں انوالو ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جو کہ بزنس ٹائکونز ہیں ان کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں کہ یہ ایران سے جو تیل آ رہا ہے اس میں وہ لوگ انوالو ہیں۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ آپ جن کو ہم بڑے برملا یہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم وہ لوگ ہیں جو کہ اکانومی کا سپورٹ کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کا درد دل میں رکھتے ہیں، اور پتہ یہ چلتا ہے جناب یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ٹیکس چوری میں ملک کے خزانے کو نقصان پہنچانے میں، ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچانے میں ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ آپ دوسری صورت میں ان سے کہیں کہ یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ جناب یہ آپ کے مافیا ہے جو کہ مافیا پورے ملک کو ٹیکل کر کے بیٹھا ہوا ہے، پورے ہولڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جب کوئی وزیر اعظم آ کے، یہ کسی پارٹی کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، عمران خان صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ اس کے بعد ابھی شہباز شریف صاحب آتے ہیں، شہباز شریف صاحب باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جناب ہم نے خود بھی یہ بات کہی تھی کہ شاید کمزور ترین وزیر اعظم ہے، فیصلے نہیں کر پاتے۔ جب مشکل فیصلوں کی بات آتی ہے تو مشکل فیصلے یہ نہیں ہوتے کہ کسی کو کفایت شعاری سے کام لینا ہے، کسی کو کوئی پیچھے ہٹ جانا ہے۔ مشکل فیصلے یہ ہیں کہ وہ کالی بھیڑیں جو کہ ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں، جو کہ ملک کا خون چوس چکی ہیں، وہ جو ہیں ان کو کس طرح سے پکڑا جائے گا، ان پہ کیسے ٹیکسز لاگو کیے جائیں گے، ان کو کس طرح سے اس کام سے روکا جائے گا کہ ملک کی اکانومی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ ایک اور چیز جناب اس پہ بات کریں گے کہ اس وقت جو سیاسی استحکام ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ سیاسی استحکام ہونے کو نہیں ہو پا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ کھلے عام طور پہ تحریک انصاف کو یہ کہہ دینا کہ جناب بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ملک کے نقصان کو پہنچانے کو، کوئی بھی رٹ کو نقصان پہنچانے کو چیلنج نہیں کیا جائے گا، ہم ان کو نہیں بخش سکتے۔ کس کا بیان ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں اس وقت بولنا نہیں چاہتی، لیکن ایک اور چیز جو اس وقت چیمن گوئیاں ہو رہی ہیں وہ یہ کہ اگر یہ تحریک انصاف کو ایک اور دفعہ وارننگ اداروں کی طرف سے دے دی گئی ہے تو کیا وہ جو مذاکرات کا عمل تھا وہ آگے چلے گا یا نہیں چلے گا؟ کھلے عام یہ باتیں کر دینا، یہ چیزیں لانا، اور آگے ایک طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، یہ سب چیزیں سلسلہ چلتا رہے گا یا نہیں چلے گا؟ شرجیل میمن صاحب بڑے کھل کے جو ہے ہمیشہ سے تحریک انصاف پہ تنقید کرتے ہیں، اس پہ بھی کچھ بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ
یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب اتحادیوں کے ساتھ مل کے کیا آگے پلاننگز کریں، تمام موضوعات پہ بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ غزہ کی صورتحال بھی بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں منور مرزا صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے جوائن کریں گے کیسر رضوی صاحب، ایڈوکیٹ تحریک انصاف ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی طرف چلتے ہیں منور مرزا صاحب، چونکہ آپ کے جیو پالیٹکس پہ کافی گہری نظر ہے اس وقت، اسی پہ موضوع پہ بات کر لیتے ہیں جیو پالیٹکس کے حوالے سے۔ غزہ پہ پھر سے سلسلہ جاری ہے، اور ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ 47 مزید فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی طور پہ اسرائیل کی طرف سے یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور وہ کوئی بھی عالمی برادری میں کوئی بھی اگر ان سے کہا جائے کہ جناب اس کو روک دیں تو روکا نہیں جا رہا ہے۔ ایک طرف تو ہم سمجھتے ہیں کہ زمینی جنگ ہے، اور یہ زمینی جنگ وہ اس وقت تک لڑنا چاہتے ہیں جب تک کہ ان کو نتائج نہ ملیں۔ دوسری صورت جو ہمیں نظر آتی ہے کہ اسرائیل کے اندر اپنے بھی وہ معاملات ہیں، سیاسی معاملات، جس کو اس وقت وہاں کے جو حکمران ہیں اس کو دبانا چاہتے ہیں اور اپنی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا اسرائیل کے اندر بھی وہ ان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کو کنٹینیو رکھیں، یا یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تمام ان کے پولیٹیکل رہنماؤں نے، تمام نے مل کے، کہ اس کو اب ختم کر کے ہی دم لیا جائے گا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آپ کی دوسری بات صحیح ہے۔ اچھا، وہاں پر اس بات پہ بالکل متفق ہیں کہ ان کو، بلکہ میں آپ کو ذرا اس سے آگے جاؤں گا۔ جو میں نے میری ریڈنگز ہیں، جو میں نے دیکھا ہے انٹرنیشنل افیئرس کے اندر جو کچھ آ رہا ہے، میں جن لیڈرز کا، آپ جو بائیڈن سے لے کر چینی صدر، اور چینی صدر سے لے کے پیوٹن صاحب جو کہ رشیا کے صدر ہیں، اور ویسٹرن کنٹریز کے جتنے بڑے بڑے طاقتور رہنما جن میں بریٹن وغیرہ شامل، فرانس وغیرہ، ان تمام نے ہی یہ طے کر لیا ہے کہ یہ جو ملیشیا ان کو ہر صورت کے اندر ایلیمنیٹ کیا جائے، یا کم از کم ان کا جو ڈنگ ہے اس کو بالکل بے اثر کر دیا جائے۔ اب مشکل یہ آ گئی ہے کہ جو حماس ہے اس کو یہ تمام لوگ ایک ملیشیا کنسیڈر کرتے ہیں۔ میں یہی ابھی آپ کی جملے کے بعد یہی میرا کوشچن ہے۔ ہمیں یہ باتیں، کچھ چیزیں بالکل صاف ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہماری ساری ہمدردیاں حماس کے ساتھ ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا ہماری ساری ہمدردیاں غزہ کے لوگوں کے ساتھ اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو لیڈر تھے وہ تو یاسر عرفات تھے، محاذ آزادی فلسطین کے، اور انہوں نے کہیں تک پہنچا دیا تھا۔ اب حماس نے جو کام کیا ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، اور یہ بہت حد تک اب صحیح بھی نکل رہا ہے، کہ ایران کی پشت پناہی کے اندر اس نے جا کر یہ حملہ کیا تھا، اس خیال میں کہ شاید اسے پھر مسلم کنٹریز کا ساتھ مل جائے، یا عرب کنٹریز کا کم از کم ساتھ مل جائے، یا ایون ایران کا اس سے ساتھ مل جائے۔ تو آپ نے دیکھا تینوں میں سے کوئی کام نہیں ہوا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ غزہ کے جو بے بس مظلوم لوگ آج، جن کے لیے ہم ساری دنیا فریاد کری، اس میں مسلمان ہی شامل نہیں ہے۔ آپ امریکن یونیورسٹیوں میں دیکھیں کس قسم کا احتجاج ہو رہا ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر۔ تو ان کو پہلے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو آپ خدا را ان کے لیے کوئی ریلیف مہیا کر دیں، ان کے اوپر یہ ظلم بند کروا دیں۔ اب یہ کس طرح آپ بند کرواتے ہیں، اس میں جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے، وہ امریکہ نے تو کام کیا کیا ہے، آپ دیکھ لیں 91 بلین ڈالرز کا ڈپلومیسی ایک طرف ہو گئی۔ یہ ایک کوشچن ریز ہوتا ہے کہ عالمی طاقتیں ہیں اور وہ ادارے جو کہ قانون پوری دنیا میں جن کے نافذ ہوتے ہیں، آپ کے اقوام متحدہ ہو گیا، یہ ایسے ادارے، یونیسیف وغیرہ آپ کی بات کر لیں، بچوں کے یہ حقوق اس میں باقاعدہ ہیں جو کہ انٹرنیشنلی اس کو مانا جاتا ہے، پاکستان میں بھی مانا جاتا ہے ان چیزوں کو، کہ بچوں کو جنگ سے دور رکھنا یا بچوں پہ تشدد نہ کرنا۔ لیکن خاص طور پہ ہم نے اس وقت اسرائیل کی جو پالیسی دیکھی ہے وہ خاص طور پہ یہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو وہ ختم کر رہے ہیں، خاص طور پہ ختم کر رہے ہیں۔ کیا یہی کافی نہیں؟ یہ بات الگ ہے کہ وہ دو قومی نظریہ یا یہ سب چیزیں وہ ایک طرف رہ جاتی ہیں کہ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ، بٹ ایکچولی جو سچویشن ہے، کیا اس پہ اقوام متحدہ کیوں نہیں بات کرنی چاہیے؟ اس میں خود جو امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، کیا اس کو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں پہ عمل نہیں کیا جا رہا؟ کیا صرف ایک پوائنٹ کافی نہیں ہے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ بچے ہوں، خواتین ہوں، بے بس لوگ ہوں، ایون عام شہری جو ہے، they should not be the target of any fighting or even any cruelty۔ یہ تو ظلم ہو رہا ہے نا ان پہ، اس ظلم کا تو بالکل ہونا، بالکل 100% انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔
لیکن اقوام متحدہ بالکل ناکام ہے. اور اقوام متحدہ یہ کوئی پہلی دفعہ تو ناکام نہیں ہوئی. جب سیریا میں اسی طرح کا قتل عام ہو رہا تھا, وہاں بھی بچے مارے جا رہے تھے, وہاں پر جو تھے وہ بومبنگ کر رہی تھا رشیا, اور کیمیکل ویپنز استعمال کیے جا رہے تھے. آپ نے دیکھے تھے نا خود اپنی آنکھوں سے ان بچوں کو, وہ یاد ہے آپ کو, وہ اعلان وغیرہ جو تھے, اور ساری دنیا چیخ رہی تھی, لیکن اقوام متحدہ بالکل بے بس رہی. اقوام متحدہ بلکہ فیک ویڈیوز آئی تھی کہ یہ مجاہدین کی طرف سے ہو رہا ہے اور یہ سب چیزیں سامنے آئی, لیکن بالکل اس پہ بشار اسد کا بالکل ہاتھ تھا. میں ایک تلخ حقیقت آپ کو بتاؤں تو جس کا آپ کو بھی بہت وہ ہوگا, مگر یہ تلخ حقیقت ہے, اس میں دکھ یا اس کرنے سے کچھ ہوگا نہیں, مطلب کتنا دکھ کرتی رہیں گی, لیکن ان کو تو آپ کو حفاظت نہیں دے رہی. $91 بلین کا بل پیش کیا ہے نا, پاس ہوا ہے سینٹ میں, اور اس میں اوور ویلمنگ میجورٹی سے. اس کے اندر سے $21 بلین جو ہیں وہ اسرائیل کو دے دیے گئے ہیں. تو جتنا ان کا وہ تھا یعنی نقصان جنگ کے اندر, وہ تمام کا تمام رائٹ آف کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, $21 بلین. آپ تو ایک بلین ڈالر کے لیے ترستے ہیں اور ایک جگہ جا کے بھیک مانگتے ہیں, کرتے ہیں نا آپ. $21 بلین یوں پاس کر دیا سینٹ اور اس نے تو. اور اقوام متحدہ, امریکہ ہو, میرے سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں, جو بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں, انسانی حقوق اور تقریریں کرتے رہتے ہیں, اور یہ کہتے رہتے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں, اور کچھ نہیں کرتے. میں کہتا ہوں اقوام متحدہ کو چھوڑ دیں, بیک ڈور میں ہی بیٹھ جائیں. یورپ بیٹھ جائے, رشیا بیٹھ جائے, چائنا بیٹھ جائے, امریکہ بیٹھ جائے. بیٹھے نہیں تھے جب ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کیا تھا, اور بیٹھ کر ان کے لیے کوئی راستہ نکالیں اور کہیں کہ بھائی دیکھو اب بہت ہو گیا, ان کو بے گناہ لوگوں کو بالکل آپ ان کے اوپر کوئی بمبارڈمنٹ وغیرہ نہیں کریں گے, اب پولیٹیکل سیٹلمنٹ آپ کریں. اور دوسرے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیے مسئلہ اسرائیل کیا مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ ہمارے جو ہوسٹیجز ہیں واپس کر دیں. ٹھیک, حماس یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہتے ہیں ہو رہا ہے, پھر جا کے ٹھپ ہو جاتا ہے. اس میں قطر بھی بیچ کے اندر ہے, امریکہ کا بلنکن میرے خیال 7 دفعہ تو آ چکے ہیں وہاں پہ, ہے نا. آپ ایک عزم لے کے اٹھیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ جیسے آپ نے کہا ہے, بچوں کو سامنے رکھیں, بے بس عورتوں کو سامنے رکھیں, اور بھول جائیں اور چاہے وہ یمن ہو, بالکل سیکریٹریٹ ایشوز اس میں بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ سمجھتے ہیں شاید سیکریٹریٹ, یہ انسانی, سوری ٹو سے مذہب بھی نہیں, آپ اس کو کچھ نہیں, مذہب کچھ بھی نہ لے کے آئے. جو ایک انسانی ہمدردی کا پہلو ہے, سب سے پہلے اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے, اس کو کس طرح سے چیلنج اس کو سالو کر لیں. یہ پانچوں طاقتیں بیٹھ جائیں, ناٹ آن, اگر آپ اس فلور پہ نہیں بیٹھ سکتی وہاں تو آپ ویٹو کریں گی, اس لیے کہ وہاں پر مسئلہ ہی ہو جاتا ہے کہ اگر ایک ڈومینیٹ کرنے لگتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے لو جی ہم نے شکست دے دی ہے. تو اسے شکست اور فتح کا مسئلہ نہ بنائیں, اسے بچوں اور عورتوں کا مسئلہ بنائیں, اسے حل کر لیں, پھر بعد میں بیٹھ جائیں, پھر دیکھیں کہ کیسے اس مسئلے کو ریزالو کیا جائے. حماس والا, حماس کو بھی چاہیے, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, ان کا بھی یہ فرض تھا کہ کسی قسم کا حملہ کرنے سے پہلے, ہم بہت ان کے متعلق کہہ چکے ہیں لیکن اب ہمیں کچھ کھل کے باتیں بھی کرنی چاہیے. ان کا بھی یہ فرض تھا کہ جب وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے تھے 7 اکتوبر کو, تو اس بات کو انشور کرتے کہ جو بچے اور عورتیں ہیں, جو بے بس شہری ہیں, ان کی کوئی حفاظت کا بندوبست ہونا چاہیے. یہ تو نہیں کہ آپ نے حملہ کر دیا, یا کس پہ چھوڑ دیا, آپ نے ہم پہ چھوڑ دیا ہے کیا, یا امریکہ اور اس پہ چھوڑ دیا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حماس جس طرح سے اس وقت مقابلہ کر رہا ہے, وہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ابھی تک اس نے اسرائیل کو نہ کو چنے چھپائے ہوئے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے, سب سے بڑی جو وائلنس ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے ہاسپٹل پہ بمباری کی اور وہاں کو تباہ برباد کر دیا. ہاسپٹل کو جہاں بچے اور بیمار موجود تھے اسی کو ٹارگٹ کیا گیا. میرے خیال ہے کہ پوری دنیا کو صرف یہی ایک بات کافی ہے جس کو اسرائیل کو شٹ اپ کال دے دی جائے اور کہا جائے جناب اس کو ختم کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں جناب, اور میں کچھ دیر میں منور مرزا کے پاس واپس آؤں گی اور پاکستان کے جیو پالیٹکس میں جو کردار ہے اس وقت اس پہ بات کریں گے. لیکن اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں کیسر رضوی صاحب, ایڈوکیٹ تحریک انصاف سے. تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, ایسا پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. کیسر رضوی صاحب, آرمی چیف کا بیان ہوتا ہے اور وہ ایک ملک کی سلامتی و بقا کے لیے بات کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو آپ کی طرف سمجھا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کو کہا جا رہا ہے تمام چیزیں.
کیا سمجھتے ہیں کیوں ہے میڈیا پہ بھی اس بات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ آپ سے خاص طور پہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اب واقعی آپ کے جو مذاکرات کے عمل تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ ختم ہو چکے ہیں، یا بات چیت آگے جو اچھا ماحول ایک کریٹ ہوتا ہے وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے؟ امین علی گنڈا پور کی طرف سے بھی جب ان کو کور کمانڈر ہاؤس کا دورہ کروایا گیا وہ ایک گڈ سائن تھا کہ چلیں جناب بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اس ان کے بیان کو، خطاب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ توپوں کا رخ تحریک انصاف کی طرف تھا، کیا ایسا ہے؟ جی بالکل، سارا سینیریو آپ کے سامنے ہے۔ جب سے صورتحال پیدا ہوئی ہے 9 مئی کے واقعات جو کرایا گیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ساری توپہ کا رخ تحریک انصاف کی طرف ہے، اور کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا جاتا۔ جو بھی موقع، جو بھی اپرچونٹی ہو وہ اویل کی جاتی ہے اور تحریک انصاف کو جو ہے وہ دبایا جاتا ہے، جس طریقے سے بھی بائی لا ہو یا دوسرا طریقہ ہو، تو ہر طریقے سے۔ اب دیکھیں تحریک انصاف کو دبانے کے لیے کس حد تک جایا گیا کہ ججز کو بھی تھریٹ کیا گیا اور ان کی بھی مانیٹرنگ کی گئی تاکہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے۔ لیکن جو ہے یہ ایک واضح اور مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی تحریک کو، کسی بھی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جس کی اگزامپل جو ہے وہ پی ایم ایل این بھی ہے۔ اچھا، میں جو سمجھ پا رہی ہوں آپ کی باتوں سے کیسر رضوی صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ باقی یہ جو بات کر رہے تھے آرمی چیف، وہ واقعی کسی سیاسی جماعت کے بارے میں بات کر رہے تھے، یعنی کہ آپ ہی کی سیاسی جماعت ہے جو کہ اس وقت بڑی اس میں اپوزیشن میں ہے، یہ اور جنرل بات تھی؟ ایک تو چیز تھی کہ آپ کی مذاکرات کو سبوتاش کرنے کے لیے اس قسم کی ہیومس ہوتی ہیں، ان کو پھیلایا بھی جاتا ہے، میڈیا پہ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دبانے کے لیے جناب ججز کو بھی دبایا گیا اور یہ سب کچھ کیا، اس کا مطلب آپ سیکنڈ کریں اس بات کو کہ واقعی جو میڈیا میں بات کی جا رہی ہے کہ آرمی چیف کا نشانہ توپوں کا رخ جو تھا وہ تحریک انصاف کی طرف تھا، وہ ٹھیک ہے؟ ڈیفینیٹ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے، یہ کوئی گیس کرنے والی ہے ہی نہیں بات، ہر چیز واضح ہے، ہر آرڈر، احکامات سے لے کر، بلکہ جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ پریزنٹ گورنمنٹ جی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ سب کا فوکس جو ہے وہ صرف ایک پارٹی ہے اور وہ ہے تحریک انصاف، کہ کسی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے، اور سارے ایک پیج پہ اکٹھے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کھٹے لائن لگایا جائے۔ لیکن الحمدللہ ابھی تک کیونکہ اس لیے نہیں وہ کامیاب ہو سکے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیسر رضوی صاحب تھوڑی دیر کے لیے پولیٹیکل ہیٹ ہٹا دیجیے، مجھے ایک عام سا کوشچن میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں، قانون کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اگر کوئی ریاست کو، اور ریاست آئی ایم سوری ٹو سے، میں ویوز کو بتا دوں جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ریاست صرف فوج نہیں ہوتی، ریاست کا مطلب آپ کا پورا ملک ہے، یہ جو لوگ صرف فوج کو ریاست سمجھتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ اگر کوئی ریاست کو چیلنج کرتا ہے، ریاست ہماری ماں ہے، اور ایک جتھا آ کے ملک پہ چڑھائی کر دیتا ہے، تو کیا اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے اوکے، یہ سیاست غلط ہوتی ہے؟ میں اس میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ جتھا جو ہے وہ کون تھے، وہ کس نے مسلط کیا، کس نے یہ کروایا؟ آپ کا یقیناً اشارہ جو ہے 9 مئی کی طرف ہے، تو ہم تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جناب اس کے بارے میں انکوائری ہولڈ کروائیں، کمیشن بنائیں، کرایا کس نے ہے؟ ان لوگوں کو منظر عام پہ تو لے کے آئیں، اور وہ 9 مئی کروایا کس نے ہے، کیا کس نے ہے، اس کے لیے انڈیپینڈنٹ کمیشن سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ہم تو بارہا کہہ چکے ہیں، لیکن ہماری کون سنتا ہے؟ کیونکہ ان کا جو پرپز ہے، جو مقصد ہے جن لوگوں کا، جنہوں نے یہ 9 مئی کروایا ہے، اس کی بیہائنڈ دا سین یہی تھا کہ تحریک انصاف پہ اس کو مسلط کر کے تو اس پارٹی کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا۔ اچھا سر یہاں پہ میں اسی بات کو میں آپ کا موقف سمجھ گئی ہوں سر، میں اسی کے تناظر میں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ لال مسجد کا واقعہ جس کو ہم بات نہیں کرتے، جس پہ چونکہ میرا خیال ہے کہ تمام لوگ ڈرتے بھی ہیں اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے، لال مسجد کا واقعہ ہوتا ہے، بٹکی صاحب والا واقعہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہمارا فیض آباد دھرنا آپ لے لیں، یا ایسے بہت سارے واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں کہ جس پہ ہم فیض آباد دھرنے پہ تو ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اس میں انوالو ہے، یہ تمام چیزیں ایسی تھی جس میں اور سوات کی
جنگ اسپیشلی وہ سوات کی جنگ، ایک سوات میں جنگ ہو رہی تھی اور ہم بھی اس سے لاعلم تھے کہ جناب میرا خیال ہے کہ آج کل بچے کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان نے خود ہی اپنے اندر بھی ایک جنگ کا سامنا کیا ہے. یہ تمام چیزیں بھی تو یہی سب کچھ تھیں. جب ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے تو کبھی کبھار ریاست کو ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ وہ تحریک انصاف، اور ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ توپوں کا رخ آرمی چیف کا آپ کی طرف تھا تو وہ تو کسی کی بھی طرف ہو سکتا ہے. سوات کی جنگ جو ہے جی سر وہ آپ دیکھ لیں کہ سوات کی جنگ کب سے شروع ہوئی، مشرف دور سے شروع ہوئی اور ابھی تک جاری ہے. اس سوات کی جنگ میں ہمارے آرمی جوان جو ہے وہ شہید ہوئے اور ابھی تک وہ جنگ جاری ہے. نہیں سر اب تو کافی بہتری آ گئی، ایسا نہیں ہے. نہیں سر اب تو وہ علاقے جہاں پہ کوئی جاتا نہیں تھا اب تو مکان بننا شروع ہو گئے ہیں، اب تو بہت کچھ بہتر ہو گیا. فاٹا کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے بڑی زبردست. ابھی تو ایسا نہیں ہے اور ہم اس پہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اپریشیٹ، جہاں جس کا کام اچھا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. بڑا کام کیا. میں اس میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ جو آرمی کی ہے، ہماری پاک فوج کی جنگ جو ہے، ہمارے پاک جو فوج جوان جو ہے اس میں شہید ہو رہے ہیں اور بڑی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں. اب دیکھیں کہ ان کے خلاف لڑنے والے کون ہیں. وہ ملیٹنٹ جو لوگ لڑنے والے ہیں وہ اسلحے سے لیس ہیں، ہر قسم کا جدید ان کے پاس اسلحہ ہے اور وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. جو ایسے ملیٹنٹس، ایسے گروپ جو بلوچستان میں ہیں یا ادھر ہیں یا اور ملک کے جس کونے میں بھی ہیں، ہمارا ادارہ جو ہے یہ پاک فوج جو ہے ہمارے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ہے، ہمارے ملک کو بارڈر سنبھالنے کے لیے، ہمارے ملک کو سیفٹی دینے کے لیے، ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے بنی ہے. اس نے ہمارے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اس نے پاکستان عوام کو جو ہے وہ تحفظ دینا ہے ان ملیٹنٹ سے. لیکن جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ لوگ خالی ہاتھ تھے جو بھی تھے، اور جو پروٹیسٹ کی ہے وہ سر ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے نہیں تھے، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے خالی ہاتھ تھے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہو رہی ہیں سر. میری بات کمپلیٹ ہونے دے. وہ لوگ جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کے پاس گئے بھی نہیں ہے، وہ وہاں پروٹیسٹ کیا ہے. وہاں پر انہوں نے پروٹیسٹ کرنا تو ہر قوم کا حق ہے، اور وہاں پر جو وہ ایک کیجویلٹی ہوئی ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا ورکر تھا جو بیچارہ فوت شہید ہوا ہے. تو وہاں پر ہم تو کہتے ہیں یہ جوڈیشل کمیشن بنا کے پتہ چل جائے کہ کون ملک کے خلاف ہے، کون فوج کے خلاف ہے، کس نے یہ کروایا ہے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اس کی طرف تو کوئی آ ہی نہیں رہا اور ہم مسلسل ابھی تک اس بات پہ قائم ہیں کیونکہ فوج بھی ہماری ہے اور ملک بھی ہمارا ہے. ہم نے اس فوج اور اس ملک کے لیے قربانیاں دینی ہیں. سر جھوٹ اور سچ کا آج نہیں تو کل پتہ چل ہی جاتا ہے. سامنے نہیں بھی ہے تو چیز سامنے آ ہی جاتی ہے. وہ بھٹو صاحب کا کیس آج کھل کے آج اس پہ انصاف ہو رہا ہے تو وہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہے. 99 میں جو کچھ وکلا نے کیا، جو کچھ ہماری عدلیہ نے کیا، وہ بھی کھل کے سب کے سامنے. تو ایسا نہیں کہ ہم وقتی طور پہ چیزوں کو چھپا سکیں، وہ ساری چیزیں سامنے آ ہی جاتی ہیں. بہرحال سر میرے ساتھ ہی رہے گا کیونکہ مزید موضوعات پہ، خاص طور پہ سیاسی موضوعات پہ آپ سے بات کریں گے. چونکہ منور مرزا صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بریک سے پہلے ایک کوشچن کرتے جائیں. یہ تمام سیاسی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے، ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنا، اندرونی طور پہ جو ہے وہ فوج کو مسائل کا سامنا ہونا، اور بڑی فوج اس وقت مسائل کا سامنا کر رہی ہے. آج شاید لوگ اس بات کو نہیں جانتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی فیور کر رہے ہیں. یہ ہم بڑی کھل کے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے شہدا کی فیملی سے میں خود جا کے ملی ہوں. آپ دیکھیں تو آپ اپنے بچوں کے لیے، جوان بچوں کے لیے رو رہے ہوتے ہیں. گلی کے کونے پہ کہیں کوئی چلا جائے اور کچھ 2 گھنٹے کے لیے یہاں سے وہاں ہو جائے، وہ اپنی جوان اولادوں کو کھو کے بیٹھتے ہیں. ہر آئے دن کی یہ کہانیاں ہیں. آپ مجھے بتائیں ان لڑکوں کا، ان بچوں کا کیا قصور ہے جو قوم کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. سر یہ جو ہمارے یہاں فیکٹر آتا ہے، چاہے وہ اکانومی پہ جا رہا ہو، کچھ بھی چیز جا رہا ہو، کیا ہم ایبٹ آباد آپریشن کے بعد سے اس تمام چکروں میں پڑے ہیں کہ جی فوج کا امیج عوام کے سامنے، چاہے وہ بجٹ بھی آنے والا ہے، بجٹ کی صورت میں بھی برا جاتا ہے، عوام بھی بری کہہ رہی ہے، دوسروں کی جنگ میں ہم نے ساتھ دیا تب بھی ہم فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ امیج کہاں سے خراب ہونا شروع ہوا ہے؟ دیکھیے میں ایبٹ آباد آپریشن تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں اس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. اچھا مجھے بریک کا شاید کہا جا رہا ہے اور طویل آپ کو آنسر بھی ہوگا آپ کا. بریک لے لیتے ہیں، بریک کے فوراً بعد جواب لیتے ہیں منور مرزا صاحب سے.
بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. بڑا ایک آتھینٹک سا کوشچن ہے, اور وہ کوشچن کا مجھے ہوتا ہے کہ کریوسٹی شاید نوجوانوں کو بھی ہو کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا ہے. سر, ہم دوسروں کی جنگ پہ پڑے, اور جب ایپٹا بات آپریشن کے بعد سے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی بات سامنے آ گئی کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ شاید ہمارے ادارے ہی غلط ہیں, انہوں نے فیصلہ غلط کیا تھا, چاہے وہ ڈرون حملوں کی صورت میں ہو. فوجیوں کے خلاف ایک عجیب سا ایک پرسیپشن کریٹ ہوتا جا رہا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, دو باتیں ہیں اس کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فوجی حکمرانی کی گئی, مارشل لاز لگائے گئے, آئین اور قانون کو پامال کیا گیا, غیر قانونی, وہ دے آر ٹوٹلی رانگ. وہ تو خود آرمی بھی کہتی ہے, ہمارے چیف جسٹس کے تو بار بار کہہ چکے ہیں نا, فائز یہ تھا کہ آئیے سب اپنی غلطیاں تسلیم کریں, اینڈ لیٹ اس اسٹارٹ فرام اگین. تو وہ تو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا, خود وہ بھی نہیں ڈیفینڈ کر رہے, خود بھی نہیں کرتے. پہلی بات. اگلی بات کہ کیا آپ کے پاس ایک فوج, اعلیٰ درجے کی فوج نہیں ہونی چاہیے؟ کس قسم کے حالات میں آپ گھرے ہوئے ہیں. ادھر آپ ایران کو دیکھیں, کیا کہاں پہنچا ہوا ہے, مڈل ایسٹ کے اندر کیا آگ لگی ہوئی ہے. ادھر آپ وہ دیکھیں افغانستان, ان کی یہ حالت ہے کہ جب انہیں موقع ملتا ہے وہ اٹھا کر آپ کے درندازی کر دیتے ہیں, اور آپ کے طالبان کو وہ کر دیتے ہیں, اور آپ کی دہشت گردی کی لہر دوڑ جاتی ہے. کوئی آپ کے میزائل مار رہا ہے پسنی کے اوپر, اور کوئی آپ کے وہ بارڈرز کے اوپر وہ کر رہا ہے, چمن بارڈرز کو, اور ان کو وہ کر رہا ہے. تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا یعنی ابھی ہم کتنے افسوس کا اظہار کر رہے تھے غزہ کے لوگوں کا کہ حماس نے سب کچھ تو کیا, لیکن اپنے لوگ, ہماری فوج نے ایک تو کام کیا. آج تک کبھی ایسا ہوا ہے ہم سکون سے سوتے ہیں نہیں. اور آپ مجھے ایک بات بتائیے, جب وہ جنگ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ناردرن بارڈر ہو, چاہے وہ ایسٹرن بارڈر ہو, چاہے وہ کوئی اور بارڈر ہو, تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر گلی جو لوگ جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہوں اور لوگ انہیں مار رہے ہوں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک پاکستان کے اندر. 71 کی وار ہو, میں نے دیکھی ہے, 65 کی وار ہو, کارگل کی وار ہو, کبھی ایسا نہیں ہوا. ہاں, دہشت گردی ہوتی ہے, اس کے اندر ضرور مارے جاتے ہیں, لیکن یہ ساری دنیا میں, امریکہ میں پہلی بار. چلیں, آپ نے 65 تو یہ غلط ہے. میں ایک اور جملہ کہوں گی پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. 1965 کی جنگ میں شاید ہم نے اتنا وہ فوجیوں کو نقصان اپنے لوگوں کا نہیں کیا ہوگا جتنا ہم آج تک کر رہے ہیں. ایپٹا بعد آپریشن ہو گیا, اس کے بعد سے جو چیزیں بھگت رہے, وہ آج تک ہمارا نقصان جو ہو رہا ہے, کیا ہمارے فیصلے غلط ہیں جس کی وجہ سے عوام پہ ریئیکشن آ رہا ہے؟ یقینی بات ہے. فار ایگزامپل رشیا کی وار کے اندر انوالو ہونے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی. نہیں تھی سر, بالکل. اگر نہ ہوتے تو ہمارا پڑوسی کوئی اور ہوتا. فرسٹ نہیں, کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ کون ہوتا؟ افغانستانی ہوتا. رشیا تو چلا گیا. ایکچولی تو the war was between America and Russia. It was not between Pakistan and. آپ نے زبردستی اس کے اندر چھلانگ ماری, پیچھے انڈیا بیٹھا ہوا تھا جو کہ افغانستان کے مطلب افغانستان کہتا ہے انڈیا سے زیادہ ہمارا پکا کوئی دوست نہیں ہے, اور ظاہر شاہ جو اس وقت ان کا بادشاہ تھا وہ تو سارے وقت انڈیا کے اندر بیٹھے رہتا تھا, تو اس نے تو کوئی ایسی تکلیف نہیں کی. آپ کو کیا پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ آپ خواہ چلے تھے جہاد کرنے کے لیے اور یہ کرنے کے لیے؟ سکون سے بیٹھتے نا. اور غزہ کے اندر اتنا ہو رہا ہے, آپ مجھے بتائیے 59 مسلم کنٹریز ہیں, کتنے لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ لڑنے کے لیے؟ کوئی گیا لڑنے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں گیا. تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کھانے پینے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے, افراد درد میں مرے جا رہے ہیں, معیشت بالکل تباہ ہے, ہر جگہ سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, IMF کے آگے گھٹنے ٹیک رہے ہیں, اور اس قسم کی احمقانہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں, غلط پالیسی. پہلی بات. اگلی بات, فوج والی میں نے آپ کو کوشچن ہی نہیں ہوتا. جہاں فوج ہمارے ڈیفینڈر کا رول پلے کرتی ہے, they are most respectable people, اور جو ہمارے شہید ہیں they are most respectable. all over the world, not only for Pakistan. جس نے بھی کیا ہے 9 مئی, وہ در حقیقت اس نے ہمارے دل پہ وار کیا ہے. یہ ہمارے دل پہ وار ہے, وہ خون رس رہا ہے ہمارے اندر. کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ ان شہیدوں کو اور ان یادگاروں کو, وہ پاکستان کی یادگاریں ہیں, ریاست بھی نہ کریں آپ, وہ پاکستان کی یادگاریں. اگر آپ اپنے نام کے آگے پاکستان فلانی پارٹی لگاتے ہیں اور پھر وہاں کھڑے ہو کر اور پھر آپ یہ سوال کرتے ہیں, اگر آپ نے ابھی کمانڈر ہاؤس کی بات ہو رہی تھی نا, لیٹ اس کم ٹو دیٹ. وہ باتیں بول بھی نہیں سکتی جو سامنے سے اس کے جواب میں کہا جاتا ہے. بنگلہ دیش اب الگ ہوا تھا تب آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ اب آپ کو یاد آ رہی ہے سر کور کمانڈر, مطلب یہ چیزیں کہیں جاتی ہیں سر کہ آپ کے بنگلہ دیش میں کیا ہو گیا. دیکھیے کور کمانڈر ہاؤس پہ ہی آ جائیے. اگر وہاں گولی چلاتے ہیں نا تو وہی لوگ
جو آج پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں آزادی رائے کے، اور بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر جمہوریت کے، بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں پاکستان کو کے نظام کو بدلنے والے، کیوں وہی کہہ رہے ہوتے لو جی فوج نے تو اپنے لوگوں کو قتل کر دیا، ریسٹرینٹ سے کام لیں تو آپ انہیں نہیں چھوڑتے، اگر فورس استعمال کریں تو آپ انہیں نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط ہے۔ چلیں ان شارٹ کرتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف کون کھڑا ہوگا؟ وہ کھڑے ہوں گے، یہ سوشل میڈیا سے لڑیں گے آپ جنگ؟ سوشل میڈیا نے صرف ایک جنگ لڑی ہے، وہ عرب اسپرنگ تھا، اتنی بری طرح سے ناکام ہوئی ہے کہ جو لوگ اسے فرینچ ریولوشن اسے فرانس کی اسے انقلاب سے ملاتے ہیں وہ شرمندہ ہو کے منہ چھپاتے پھرے۔ میں خود امریکہ گیا، میں نے جا کے ان پروفیسر سے بات کی جنہوں نے وہ کتابیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں we are very sorry that was an absolute failure۔ سر میں جو مدعا پوچھنا چاہ رہی ہوں، میں آپ بات کریں اس کے بعد میں اپنے دوسرے گیسٹ کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ اوور آل آرمی چیف صاحب کا بیان کیا ایک پارٹی کے خلاف ہو سکتا ہے، یا یہ ایک جنرل بات تھی جو سب کو میسج دینے کی ضرورت تھی؟ کیونکہ جو جیو پالیٹکس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو جیو پالیٹکس کی سچویشن میں جو پاکستان گھرا ہوا ہے اس میں ضروری تھا یہ بیان۔ دیکھیے میں آپ بتاؤں، اگر آپ کے دل میں کچھ ہے، میں یہ تو لفظ استعمال نہیں کروں گا کہ آپ کے دل میں چور ہے، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ لوگ تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں، مگر کبھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آپ کے خلاف جا رہا ہے؟ میں بھی محسوس نہیں کرتا۔ ہاں اگر میں نے محسوس ہو رہا ہو کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو پھر آدمی کو لگتا ہے، وہ چپتا ہے، وہ جا کے آپ سارے وقت اسی کی بات، رات دن صبح شام رات دن اسی کی باتیں کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی، جیسے آپ دوسرے کہہ رہے ہیں نا اداروں سے غلطی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں فوج سے غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے اور آپ نے بھی مان لیا، اب آپ سے بھی جو غلطی ہوئی ہے تو آپ خدا را یہ نہ سمجھیں کہ آپ سے غلطی نہیں ہوتی، غلطی نہ ہونے والی صرف ایک ذات تھی۔ نہیں، غلطیاں صرف تحریک انصاف سے نہیں، غلطیاں سب سے ہوئی ہیں۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں، دنیا میں کوئی کتنا بڑا چیمپئن کیوں نہ ہو، کتنا بڑا وہ مذہبی لیڈر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سیر انگیز شخص نہ ہو، کتنے بڑا دیوتا کیوں نہ ہو، اس سے بھی غلطیاں صرف ایک ذات سے نہیں ہوئی، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ اس سے نہیں غلطیاں ہوئی، اس کا مقابلہ نہ کیجئے۔ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، کریکشن کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کریکشن کر، اب پھر وہ اس کے اوپر جائے گا۔ میرے خیال ہے کہ میں پورا ویک اسی بات پہ کریکشنز پہ ہی پروگرام کرتی رہی ہوں کہ ہم کریکشنز پہ کیوں نہیں جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میں کیسر رضوی صاحب کافی دیر سے ہماری باتیں سن رہے ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ کیسر رضوی صاحب مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل میں سن رہا ہوں۔ جی کیسر رضوی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ملک اس وقت جن مسائل کا شکار ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے الیکشن میں کچھ اونچ نیچ ہوئی ہو، اب ہو گیا، اسمبلیز بن گئی ہیں اور آپ کے پاس بھی KPK کی حکومت موجود ہے۔ اس کے بعد اب پھر سے آپ کے جو اتحادی ہیں، آپ جو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فضل الرحمان صاحب اور آپ جو ہے اب روڈ پہ آنے کی بات کرتے ہیں، 2 تاریخیں بھی آپ نے اناؤنس کر دی ہیں کہ جی ملین مارچ ہوگا اور آپ روڈوں پہ آئیں گے۔ کیا ہے یہ سلسلہ، اس کا مقصد کیا ہوگا اور کیا اسٹریٹجیز ہوں گی اس کی؟ آپ کوئی پارٹی کی طرف سے کوئی موقف آیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، ہمارا تو پہلے دن سے پارٹی کا موقف ہے کہ جو عوام نے اعتماد کیا ہے، جو عوام نے ووٹ کے ذریعے منتخب کیا ہے، اور جو عوام نے اپنی حق رائے دہی استعمال کیا ہے، اس کی رسپیکٹ کی جائے اور اس مینڈیٹ کو بحال کیا جائے۔ وہ مینڈیٹ جو عوام نے صرف عزت کروانا چاہتے ہیں یا بحال بھی کروانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک بڑی باریک لائن ہے۔ جی کیا سر، آپ اس مینڈیٹ کی عزت کروا کے غلطی تسلیم کروانا چاہتے ہیں کہ کسی سے اگر غلطی ہوئی ہے، یا پھر آپ اس کو ریوائنڈ کرنا چاہتے ہیں، پیچھے جاؤ اور اس کو سب کو ٹھیک کرو؟ یہ بڑی باریک لائن ہے۔ نہیں، ہم اس کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ تسلیم کیا جائے۔ اچھا کیسر رضوی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ بڑی امپورٹنٹ آپ بات کریں، مجھے مجبوری ہے کہ ایک شارٹ بریک لینا پڑ رہا ہے، بریک کے فوراً بعد آتے ہیں اور تفصیل سے آپ سے بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور کیسر رضوی صاحب بات کر رہے تھے۔ کیسر رضوی صاحب کنٹینیو کیجیے گا۔ جی تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ مینڈیٹ جو ہے، جو عوام نے PTI کے لوگوں کو دیا ہے، PTI کے کینڈیڈیٹس کو جتوایا ہے، وہ واپس کیا جائے، تاکہ عوام کے ووٹوں کو عزت، ایک ووٹ ہی تو عوام کے پاس تھا جو آزادی رائے کی صورت میں انہوں نے PTI پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو کم از کم اس کے ووٹ کی عزت کا خیال کیا جائے۔ اور اس کو آخری مراحل میں جا رہا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بہت بات کرنے کا بھی موقع ملے اور تفصیل سے آپ اس کا جواب بھی دے دیں۔ ٹھیک ہے، مینڈیٹ آپ کو مل گیا، سب کچھ ہو گیا، ہوگا کیا؟
KPK میں آپ کی اسمبلی بنی ہوئی ہے, آپ وہاں پہ موجود ہیں, کیا حکومت میں آپ حکومتیں ختم کرنا چاہیں گے, پھر سے الیکشنز کروانا چاہیں گے, کیا ایک سلسلہ ہوگا؟ کیونکہ آپ تو خود بیٹھے ہوئے نا وہاں پہ اسمبلی کے اندر, آپ تو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے سنی اتحاد کی صورت میں, کیا ہوگا اس سے اگر فارم 45-47 والا مسئلہ پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے تو؟ دیکھیں جی, جو ابھی پریزنٹ گورنمنٹ جو بنی ہے, جس طریقے سے بنی ہے, جس طریقے سے بنائی گئی ہے, وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس طرح تو کوئی ملک نہیں چل سکتا کہ KPK میں کسی اور کی گورنمنٹ ہے, سندھ میں کوئی اور ہے, پنجاب میں کچھ اور ہو رہا ہے, عوام جو ہیں ان کا ووٹ کسی اور کی طرف گیا ہے, تو مسائل ہی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے. اور انڈیپینڈنٹ لوگ آ گئے ہیں, وہ پاکستان کی باغ ڈور سنبھال رہے ہیں, اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کسی اور کے احکامات پہ چل رہی ہیں. انڈیپینڈنٹ لوگ پاکستان کی باغ دوڑ کہاں سنبھال رہے ہیں, کہاں سنبھال رہے ہیں؟ کیونکہ سر اب سر ایک جملہ میں کہہ دوں سر, وہ جو اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے نا, وہ اپوزیشن کا کردار تعمیری کردار کہلاتا ہے, تبھی ایک حسن پیدا ہوتا ہے اسمبلی کا. تو ابھی تک تو اپوزیشن اپنے اس کردار پہ آئی ہی نہیں ہے کہ تعمیری کاموں پہ حکومت کو کی نشاندہی کرے یا تنقید کرے. ابھی تو وہ تنقید والے پہلو نہیں ہے, ابھی تو یہی ہے کہ ہم نہیں مان رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جو 1.5 سال گورنمنٹ اسی پرائم منسٹر نے کی ہے, اس نے وہاں سے کنٹینیو کیا ہے. ہم نے تعمیری کردار کیا ادا کرنا ہے یہاں پر؟ جب آپ کے سامنے دیکھے جس کو چاہا اس کو لگا دیا, جس کو چاہا اس کا سینٹ کا الیکشن جتوا کے اس کو جو ہے وہ ذمہ داری سونپ دی. کیا یہ جمہوریت ہے پاکستان میں؟ بات ہے جمہوریت کی. سر پاکستان کس کا کو نام, سینٹ کا الیکشن, کسی ایک کا تو نام لیں. جی آپ کو پتا ہے جی, فیصل وڈا صاحب کے بیان ہے, فیصل وڈا صاحب کے بیان آئے ہیں, محسن نقوی صاحب ہیں, فیصل وڈا صاحب ہیں, وزیر خزانہ صاحب ہیں ہمارے. فیصل وڈا کے صاحب کے حوالے سے زیادہ PTI جو ہے وہ ہوتا ہے نا, دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے والی بات ہو جاتی ہے فیصل وڈا والے معاملے میں. وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں نا کہ ہمارا ایک ملک, ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس میں جمہوریت کہاں, جمہوریت دور دور تک آپ کو جمہوریت نظر ہی نہیں آ رہی کہ جمہوریت ہے کہاں پر. جمہوریت یہ ہے کہ آپ ووٹوں کو تسلیم کریں, نہیں کر رہے ہم. اس لیے اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. جس مسائل کی طرف ملک کو دھکیلا جا رہا ہے, یہ دھکیل دیا گیا ہے, وہ بہت مشکل ہے. اس کے بڑے خوفناک اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں. دور دور تک پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جو اس کا معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ابھی کسان جو ہے وہ بیچارہ رو رہا ہے, اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے. کمیشن کے لالچ میں جو جہاز منگوائے ہیں اور وہ سرپلس ہو گئی ہے, وہ سرپلس گندم ہونے کی وجہ سے وہ کسان بیچارہ جو ہے اس نے جو اٹھائی ہے گندم, وہ ابھی پرچیز کرنے کے لیے کوئی نہیں تیار. تو کہاں معیشت کہاں جائے گی ہماری؟ ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی اور وے آؤٹ ہی نہیں ہے. ہم جہاں سے سستی لینا چاہتے ہیں وہاں ہمیں لینے کوئی نہیں دیا جا رہا, جہاں سے ہم نہیں لینا چاہتے وہاں ہمیں دوست دیا جاتا ہے کہ یہاں سے آپ پرچیز کریں. چلیں سر, بہت شکریہ. کیسر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کتنا وقت ہے ہمارے پاس تاکہ میں آگے بات کر سکوں؟ چلیں جناب بات کرتے ہیں منور مرزا صاحب سے. منور مرزا صاحب, کبھی کبھار زبان خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک مہریں ایسی لگائی جاتی ہیں اپنی بات پہ تصدیق کرنے کے لیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, اور یہ تمام چیزوں کا ایکشن اور ری ایکشن والی کہانی ہے کہ میں نہ مانوں ہار کے چکر میں پاکستان کو نقصان ہو ہی جا رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب میں یہ ساری باتیں سنتا ہوں, کسی ان کی بات نہیں کر رہا, میں تو ٹاپ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں جو کہ اب سنی اتحاد تحریک میں چلی گئی ہے نا, اس کی بات کر رہا ہوں. وہ میں اس کی, کیونکہ تحریک انصاف تو نان ایگزسٹنٹ ہے نا, تو وہی باتیں کر رہی ہے جو کہ 2018 میں اپوزیشن کر رہی تھی. نہیں سر, میں سلوشن کی بات کر رہی ہوں. میں اس کی طرف آ رہا ہوں, میں اس کی طرف آ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ دیکھیے میں اسی کی طرف آ رہا ہوں نا, وہی باتیں کر رہے ہیں نا. تو انہوں نے سلوشن ایک نکالا تھا نا, وہ گئے اسمبلی میں, جیسے یہ گئے اسمبلی میں. آپ نے خود کہا حکومت صرف حکومت کا نام نہیں ہوتا رولنگ پارٹی کا, اپوزیشن بھی ہوتی ہے. جب ایک دفعہ یہ اسمبلی میں چلے گئے ہیں, پہلے تو وہ ان کے چیئرمین جو تھے وہ اسمبلی توڑواتے پھر رہے تھے, ساری اسمبلی سے باہر نکل گئے تھے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, دے آر ویری مچ پارٹ اینڈ پارسل آف دی گورنمنٹ.
दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सेनेट में भी हर जगह तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हर जगह चीफ मिनिस्टर है। जवाब दे दें, ठीक है, हम ऐसे ही ये सब है, सब कुछ ऐसे ही, नथिंग इज ऐसे हवा में है ये। इसलिए कि अगर आप नहीं होते तो उस वक्त आपने उठाया था ना स्टेप, पंजाब असेंबली डिसॉल्व, सरहद असेंबली डिसॉल्व, उधर से नेशनल असेंबली से आपने रिजाइन कर दिया, सब बाहर हो गए। अब कहाँ किया है? अब तो आप अंदर हैं, हर चीज में अंदर हैं। आप तो ये कह रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हमारा लगाया जाए, उसके लिए लड़ रहे हैं आप। तो आप कहाँ, ये जो बातें हैं ना, ये तो सिर्फ बयानबाजी है। वो भी हमें और रोज ये, अच्छा फिर ये रोज क्या खबरें आती हैं कि जी वो, अच्छा फिर ये क्यों कहा गया है कि जी अगर हम बात करेंगे तो आर्मी चीफ और डीजी ISI से करेंगे। एक तरफ आप उनको बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं जी हमारा इस पे, तो फिर आप बात भी उन्हीं से करना चाहते हैं। तो मेरे देखिए बात हमेशा, आखिरी बात कर रहा हूँ, खत्म कर देते हैं। बिल्कुल गलत बात है अगर आपने एक दफा ये कह दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए, और एस्टेब्लिशमेंट कह रही है हम पीछे हट गए। नाउ लेट अस टच देम। बात करें बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, हमेशा बात होती है बिटवीन पॉलिटिकल। दुनिया में कुछ भी हो रहा है सर, बहुत शुक्रिया कैसर जी साहब हमारे मौजूद है, मुनव्वर मिर्जा साहब आपका बहुत शुक्रिया। दुनिया में कुछ भी हो लेकिन बातचीत से मसले को हल किया जा सकता है। बड़ी बड़ी मिसालें जब से दुनिया बनी तब से आज तक भी दुआ वही है कि जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।